بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیت رضوان کے حوالے سے مخالفین کی طرف سے ایک آیت پیش کی جاتی ہے جو سورہ فتح میں آیت نمبر 18 ہے، اور اس آیت کے ذریعے یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فلاں اور فلاں بھی مومنین میں شامل ہیں کیونکہ وہ بیت رضوان میں شامل تھے، اور جو بھی بیت رضوان میں شامل ہے وہ مومن ہے۔ سورہ فتح قرآن مجید کا 48واں سورہ ہے جو 26ویں سپارے میں ہے، اور اس کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ یہ ہے کہ جس وقت مومنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے لڑنے مرنے کی بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے اس بات پر راضی ہوا یا خوش ہوا۔ جو کچھ ان کے دلوں میں تھا خدا نے اسے دیکھ لیا، ان پر سکینہ نازل فرمایا، تسلی نازل فرمائی، اور انہیں اس کے عوض میں بہت جلد فتح عنایت کی، اور اس کے علاوہ بہت سی غنیمتیں بھی جو انہوں نے حاصل کی عطا فرمائیں، اور خدا تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ میں ایک دفعہ اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسے غور سے سننا ہے۔ اس آیت کا ایک حصہ انتہائی قابل غور ہے۔ جس وقت مومنین آپ سے درخت کے نیچے لڑنے مرنے کی بیعت کر رہے تھے، مومنین بیعت کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، کس بات پر؟ کہ یا تو مر جائیں گے یا پھر فاتح ہوں گے، بھاگیں گے نہیں۔ یعنی یہ بیعت اسی مقصد کے لیے تھی، اس کا پس منظر میں آگے بتاتا ہوں، کہ ہم نے جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو جنگیں ہو چکی تھیں، جیسے جنگ خندق ہے، جنگ احد ہے، اس میں جو بھاگ گئے تھے، اور جنگ احد میں تو بھاگنے کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور جنگ خندق میں کوئی مقابلے کے لیے ہی نہیں جا رہا تھا عمر ابن عبدود کے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر، یعنی ماضی کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں سے کہا، وہ 1400 یا 1800 جو صحابہ کرام تھے، کہ انہوں نے رسول اکرم کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے کہ یہ میدان سے بھاگیں گے نہیں اگر جنگ ہو گئی تو۔ اور پھر جو ایک انتہائی اہم حصہ ہے اس آیت کا، وہ یہ ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں تھا خدا نے اسے دیکھ لیا۔ اب مجموعی طور پر تو یہ آیت بیعت رضوان میں جتنے بھی صحابہ کرام شریک تھے ان کی فضیلت میں نظر آتی ہے، لیکن اس فضیلت والی آیت میں آیت کا یہ ایک حصہ کہ جو کچھ ان کے دلوں میں تھا خدا نے اسے دیکھ لیا، یہ حصہ جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب مومن نہیں ہیں۔ اگر یہ سب کے سب مومن ہوتے تو جو کچھ ان کے دلوں میں تھا انہیں اللہ تعالیٰ نہ دیکھتا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ظاہراً بیعت تو کر رہے تھے لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور تھا، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تم نے بیعت تو کی ہے، تم بیعت کرنے والوں میں شامل ہو، لیکن اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سید فرمان علی شاہ نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ شبہ نہ ہو کہ ان تمام بیعت کرنے والوں سے خدا ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہے اور وہ لوگ جنتی بن گئے ہیں، کیونکہ اول تو خدا نے تمام بیعت کرنے والوں سے خوشنودی کا اظہار کیا نہیں ہے بلکہ صرف مومنین سے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس وقت خوش ہوا ہے جس وقت ان لوگوں نے بیعت کی۔ اب رہی آئندہ کے حالات تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔
تو خلاصہ مطلب اس آیت کا یہ ہوا کہ خدا سچے ایمانداروں کے اس فعل سے ضرور خوش ہوا ہے۔ یعنی اس بیت رضوان میں جتنے مومنین تھے ان سے تو اللہ تعالیٰ بہت راضی ہو گیا، لیکن وہاں پر کچھ منافقین بھی تھے جن کے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ جو کچھ ان کے دلوں میں تھا خدا نے اسے دیکھ لیا ہے، یہ بتا دیا، بٹوین دا لائنز یہ بتا دیا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو مومن نہیں تھے، ان کے دلوں میں کچھ اور تھا۔ اب وہ کون لوگ تھے اور کیا تھا ان کے دلوں میں، یہ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری سے۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36، پارہ نمبر 11، کتاب الشروط۔ اس میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے ایک طویل روایت ہے، باب نمبر 4 ہے اس کا، جہاد میں شرطیں لگانا اور کافروں کے ساتھ مصالحت اور تحریری معاہدہ کرنا۔ اس باب کے عنوان میں صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن جو متعلقہ حصہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر سن لیجئے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36، پارہ نمبر 11، کتاب الشروط، حدیث نمبر 4۔ زہری کہتے ہیں کہ سہیل نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب معاہدہ لکھا جا چکا ہے، بیعت رضوان ہو گئی ہے، بیعت رضوان کے بعد کفار کا وفد آیا ہے۔ اب بیعت رضوان کیوں ہوئی تھی اس کا تو پس منظر آپ جانتے ہوں گے کہ رسول اکرم نے حضرت عثمان کو پہلے تو حضرت عمر سے کہا کہ تم جاؤ مکے والوں، میرے نمائندے بن کر جاؤ، میرے سفیر بن کر جاؤ اور مکے والوں سے مذاکرات کرو۔ حضرت عمر نے تو جانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر حضرت عثمان کو بھیجا کہ بھئی وہاں تمہارے رشتہ دار بہت زیادہ ہیں اور ابو سفیان بھی وہیں پر موجود ہے جو تمہارے رشتہ داروں میں ہے، لہٰذا تم جاؤ۔ حضرت عثمان گئے، 3 دن وہاں پر مقیم رہے، مذاکرات وغیرہ کیے۔ یہاں مسلمانوں میں یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، باقی مسلمانوں کو بھی غصہ آیا کہ سفیر کو قتل کر دیا گیا، اور لوگوں نے کہا کہ جی ہم جنگ کریں گے۔ لیکن رسول اللہ نے ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے بیعت لی کہ جنگ تو تم کرو گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے تم جنگوں سے بھاگ گئے تھے اب بھی جنگ سے بھاگ جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ جاؤ جیسے عہد میں مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ تو ان سب نے بیعت کی۔ بیعت جب ہو گئی تو اس کے بعد حضرت عثمان بھی آ گئے، واپس مکے سے آ گئے۔ پتہ چلا کہ جی یہ افواہ تھی، انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک معاہدہ لکھا گیا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ، اس میں کچھ شرطیں تھیں۔ جب وہ معاہدہ لکھا جا چکا تو اس کے بعد اب صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 37 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 پارہ نمبر 11 کتاب الشروط میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، کیا آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ یہ جملہ، یہ سوالیہ جملہ ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر شک ظاہر کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ کی رسالت میں شک کرنا کیا ہے یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ آگے لکھا ہے کہ جی آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن ناحق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا تو پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں؟ تو پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں؟ یہ آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری کی میں پکچر بنا کر آپ کو بھیجوں گا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کفار کے ساتھ معاہدہ کر کے دین کو ذلیل کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ میری مدد کرے گا. میں نے کہا، یعنی حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ فرماتے تھے کہ ہم کعبے کے پاس پہنچیں گے اور طواف کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک، مگر میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال یہ ہوگا؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا حقیقت میں آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم کعبے کے پاس ایک دن ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعد ازاں میں حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ کیا یہ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو جواب دیا ہے اس پر حضرت عمر مطمئن نہیں ہوئے. ایک تو رسول اللہ کی رسالت میں شک کیا، پھر یہ کہا کہ آپ نے یہ معاہدہ کر کے دین کو ذلیل کیا ہے، اسلام کو ذلیل کیا ہے. پھر جب اس کو اللہ تعالیٰ، جب رسول اللہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی یہ معاہدہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیا ہے اور ہم لوگ حق پر ہیں اور ایک دن ہم لوگ ضرور جائیں گے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اس پر بھی، ان ساری باتوں پر بھی مطمئن نہیں ہوا اور گیا ہے ابو بکر کے پاس. حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعد ازاں میں حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ کیا یہ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، بے شک ہیں. میں نے کہا کہ کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک. میں نے کہا کہ پھر ہم دین کو کیسے ذلیل دیکھ سکتے ہیں؟ ابو بکر نے کہا میاں وہ اللہ کے رسول ہیں، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اچھا، یہ روایت صرف ایک جگہ پر نہیں، یہ صحیح بخاری میں 3 جگہ پر ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251، پارہ نمبر 12، کتاب الجہاد والسیر. اس میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں اور کفار باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بے شک. پھر حضرت عمر نے فرمایا ہمارے جو لوگ شہید کیے جائیں گے وہ بہشت میں نہیں جائیں گے اور مقابل میں جو مارے جائیں گے وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بے شک. تو حضرت عمر نے فرمایا پھر ہم اپنے دین کی ذلت کیوں گوارا کریں؟ پھر ہم اپنے دین کی ذلت کیوں گوارا کریں؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ معاہدہ کفار کے ساتھ کر دین کی ذلت گوارا کی ہے. اور اس وقت تک کیوں نہ لڑیں جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کر دے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بیکار نہ کرے گا، یعنی میرے کام میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھلائی پناہ ہے. حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس گئے، ان سے بھی وہی گفتگو کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی. حضرت ابو بکر نے بھی وہی کہا جو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ انہیں بیکار نہیں چھوڑیں گے. پھر سورہ فتح نازل ہوئی اور رسول اللہ نے تلاوت فرمائی اور حضرت عمر کو آخر تک سنائی. حضرت عمر نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا یہ صلح فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. جب سورہ فتح نازل ہوئی ہے اور اس کا وہ پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کی ہے، عظیم فتح عطا کی ہے، اس پر بھی حضرت عمر کو تسلی نہیں ہوئی اور پھر کہتے ہیں کہ کیا یہ صلح فتح ہے؟ تیسرا مقام کہ جہاں پر یہی روایت موجود ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1064، پارہ نمبر 20، کتاب التفسیر، حدیث نمبر 1952. حضرت عمر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم سچے طریق پر اور مشرک لوگ جھوٹے طریقے پر نہیں ہیں؟ کیا ہم میں سے جو لوگ مارے جائیں وہ بہشت میں اور مشرکوں میں سے جو لوگ مارے جائیں گے وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں، یہ سب صحیح ہے. حضرت عمر نے عرض کیا پھر ہم کیوں اپنے سچے دین کو ذلیل کریں؟
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی رسول اکرم اپنے سچے دین کو ذلیل کر رہے تھے اور مدینے کو خالی لوٹ جائیں جب تک اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو فیصلہ نہ کر دے۔ آن حضرت نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور اللہ کبھی مجھے ضائع اور نظر انداز نہیں کرے گا۔ حضرت عمر برہم برہم لوٹ گئے، حضرت عمر برہم لوٹ گئے، یعنی ان کو رسول اللہ کی باتوں پر تسلی نہیں ہوئی، رسول اللہ کی باتوں پر مطمئن نہیں ہوئے وہ، اور برہم یعنی غصے کی حالت میں لوٹ گئے۔ ان کا جوش ٹھنڈا نہ ہوا اور وہ اسی حال میں ابو بکر کے پاس پہنچے۔ اب یہ 3 مقام پر صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ 3 مقام پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کیا اور کہا کہ جی آپ ہمارے دین کو ذلیل کر رہے ہیں یہ معاہدہ کر کے۔ اب آپ خدا کو حاضر و ناظر جان کر بتائیں کہ جو شخص رسول اللہ کی رسالت میں شک کرے اور جو یہ کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم دین کو ذلیل کر رہے ہیں، اسلام کو ذلیل کر رہے ہیں، کیا وہ مومن ہے؟ کیا اسے مومن کہا جائے گا؟ اب سمجھ آتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں، بس جو ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ کو معلوم تھا، جو ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ کو معلوم تھا، یہ تھا ان کے دلوں میں، یہ نفاق ان کے دلوں میں تھا، یہ شک ان کے دلوں میں تھا کہ رسول اللہ کی رسالت میں جو شک تھا۔ اب اسی آیت کی تفسیر میں شیخ محسن صاحب لکھتے ہیں، تفسیر الکوثر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 303 اور 304، لکھتے ہیں کہ حدیبیہ میں جب یہ خبر اڑی کہ حضرت عثمان کو اہل مکہ نے قتل کر دیا، اس صورت میں مکے والوں نے حرمت کے مہینے میں جنگ کی۔ مسلمانوں کو بھی جنگ کے لیے تیاری کرنی چاہیے، چنانچہ ایک درخت کے نیچے مسلمانوں سے اس بات پر بیعت لی گئی کہ جنگ سے فرار نہیں ہوں گے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ یہ بیعت موت کی بیعت تھی۔ ان بیعت کرنے والوں کے قلب میں جو جذبہ ایثار و قربانی موزن تھا، اس بنا پر اللہ نے اپنی رضائیت کا اعلان فرمایا، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں فرمایا ہے۔ چونکہ اصحاب بیت اس وقت صادق الایمان، رسول اللہ کے وفادار اور خلوص کے اعلی درجے پر فائز تھے، اس لیے وہ اللہ کی رضایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس سے بالاتر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اس خطرناک صورتحال میں ایک ایسا سکون و اطمینان حاصل تھا کہ لشکر والوں میں سے ہر ایک کے پاس صرف ایک تلوار اور احرام کا لباس ہے، اور دشمن صرف 13 میل کے فاصلے پر ہے۔ اپنا وطن جہاں سے کمک آ سکتی ہے 250 میل دور ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ سکون ان لوگوں پر نازل ہوا جن کے بارے میں اللہ کو علم تھا کہ وہ وفاداری کریں گے۔ تفسیر در منصور کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 74 پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ اہل سنت کی تفسیر ہے کہ جو لوگ وفاداری کریں گے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سکونت نازل کی ہے، سکینہ نازل کیا ہے۔ جو منافق تھے، جنہیں رسول اللہ کی رسالت میں شک تھا، جو صلح حدیبیہ کو اسلام کی ذلت سمجھ رہے تھے، ان کے اوپر سکینہ نازل نہیں ہوا ہے۔ قریبی فتح سے مراد فتح خیبر ہے، جو صلح حدیبیہ کے بعد چند ماہ بعد واقع ہوئی تھی۔ کثیر مقدار میں غنیمت سے مراد خیبر کی غنیمت ہے، کیونکہ خیبر کی غنیمت وافر مقدار میں تھی اور یہ غنیمت صرف حدیبیہ میں حاضر لوگوں کے لیے مخصوص تھی۔ بعض ازواج رسول نے فرمایا تھا کہ خیبر کی فتح کے بعد ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ کی طرف سے سند خوشنودی عطا ہونے کے بعد اگر کوئی شخص ان سے ناراض ہو یا ان پر زبان تان دراز کرے تو ان کا مقابلہ ان سے نہیں بلکہ اللہ سے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ بیعت جنگ سے فرار نہ ہونے کا ایک عہد تھا، جنگ سے فرار نہ ہونے کا ایک عہد تھا۔ اگر بعد میں کسی نے عہد شکنی کی تو اس سے انکشاف ہوتا ہے کہ وہ شروع سے رضائیت الہی حاصل کرنے والوں کی
اس صف میں شامل ہی نہیں تھا۔ چنانچہ بیت رضوان کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے، پس جو شخص عہد شکنی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ عہد شکنی کرتا ہے۔ یعنی یہ جو عہد لیا گیا تھا، جو بیعت لی گئی تھی، یہ اس شرط پہ تھی کہ تم لوگ جنگ سے بھاگو گے نہیں۔ اب اگر اس کے بعد کوئی بھی شخص جنگ سے بھاگا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اس بیعت میں شامل نہیں ہے، چاہے وہ خیبر میں بھاگا ہو، چاہے وہ حنین میں بھاگا ہو، کیونکہ خیبر اور حنین یہ دونوں جنگیں بیعت رضوان کے بعد ہوئی ہیں۔ اور خیبر میں کون کون بھاگا ہے یہ دنیا جانتی ہے، حنین میں کون کون بھاگا ہے یہ مخالفین کی کتابوں میں جا بجا لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ خیبر میں فرار اور شکست اور جنگ حنین میں حضرت ابن عباس کو فرار ہونے والوں کو بیعت رضوان کا حوالہ دے کر بلانا، متعدد روایات سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ حدیبیہ میں منافقین بھی موجود تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کرنے والوں میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کا ذکر بھی آتا ہے۔ نیز ابو الغادیہ بھی بیعت رضوان میں حاضر تھا، جس نے جنگ صفین میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ثابت ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور قاتل عمار کے بارے میں یہ حدیث بھی صحیح السند ہے کہ عمار کا قاتل اور اس کا سامان حرب لوٹنے والا آتش جہنم میں ہوگا۔ اس بیعت کے وقت اللہ تعالیٰ کو ان کے مستقبل کی خبر نہ تھی، خبر تھی تو فرمایا ہے، لہٰذا یہ کہنا نہایت ناانصافی ہے کہ کیا اللہ کو خبر نہ تھی کہ ان بے وفاؤں کی پروانہ خوشنودی عطا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بعد میں کس کس نے بھاگنا ہے، بعد میں کس کس نے صلح حدیبیہ کے اوپر اعتراض کرنا ہے، کس نے رسول اللہ کی رسالت میں شک کرنا ہے، کس نے اسلام کو کی ذلت قرار دینا ہے، کس نے جنگ خیبر سے بھاگ جانا ہے، کس نے جنگ حنین سے بھاگ جانا ہے۔ اس بیعت کے وقت اللہ تعالیٰ کو ان کے مستقبل کی خبر تھی تو فرمایا ہے، لہذا یہ کہنا نہایت ناانصافی ہے کہ کیا اللہ کو خبر نہ تھی کہ ان بے وفاؤں کو پروانہ خوشنودی عطا کیا۔ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی لوگ اس کے پاس جا کر نمازیں پڑھنے لگے تھے، تو حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ البتہ یہ روایت بھی ہے کہ بیعت رضوان کے کئی سال بعد اصحاب اس درخت کو تلاش کیا مگر وہ اسے پہچان نہ سکے۔ اگر حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوا دیا ہے تو پھر یہ بات تو اور پختہ ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر اس درخت سے نفرت کرتے تھے، وہاں جا کر نماز پڑھنا، وہ تھوڑی کوئی درخت کی پوجا کرنے لگے تھے، وہاں جا کر نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس میں کیا حرج تھا کہ وہاں جا کے نماز پڑھیں؟ بیعت رضوان ہوئی ہے، اس کی فضیلت ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، لیکن حضرت عمر کا اس درخت کو کٹوا دینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عمر کو یہ بیعت اور یہ درخت پسند نہیں تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہی جو کہ صحیح بخاری نے بیان کی ہے 3 روایتوں میں کہ حضرت عمر نے اس موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، بیعت رضوان کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر شک کیا اور کہا کہ ہم اپنے دین کی ذلت کیوں گوارا کریں، یعنی ان کے خیال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر کے دین کو ذلیل کیا تھا۔